الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی قدر محترم میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی دو جگہ سے آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ان آیت کریمہ کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اسلام کو ایک باقی ادیان میں سے اسلام کو پسند فرمایا اور 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور دعوت، کلمہ، توحید اور وقت کے نبی کی بات کو ماننا، وقت کے نبی کے طور طریقوں پر عمل کرنا، ان باتوں کا حکم فرمایا کہ جو میرے احکامات پر عمل کرے گا، وقت کے نبی کی باتوں پر عمل کرے گا، ان کے اعمال کو اپنائے گا، اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی ان کو کامیابیاں، کامرانیاں، عزتیں اور رفعتیں عطا فرمائیں گے اور روز قیامت بھی اللہ رب ذوالجلال ان کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنا قرب عطا فرمائیں گے. سب سے آخر میں نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے نبوت دے کر بھیجا. جس طرح نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اب دنیا میں پیدا نہیں ہوگا اور کوئی مذہب جو ہے نا وہ اب دوبارہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل نہیں ہوگا، کوئی کتاب، کوئی وحی، کوئی صحیفہ، کچھ بھی رب ذوالجلال کی طرف سے اب نازل نہیں ہوگا. دین اسلام کو اللہ رب ذوالجلال نے کامل، مکمل دین بنا کر اس کائنات کے لیے مخصوص فرما دیا اور یہ بھی گارنٹی دے دی کہ جو اس قرآن مجید پر چلے گا اور میرے نبی کے طور طریقوں پر چلے گا، میں اس کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں عطا فرماؤں گا. میں اس کو دنیا و آخرت کے اندر کامیابیاں عطا فرماؤں گا. اب یہ گارنٹی دے دینا یہ کافی ہے. اب انسان کو اختیار دے دیا کہ دو راستے ہیں، ایک تو غلط اور ایک صحیح. ایک غلط راستہ ہے، وہ راستہ جو میرے انبیاء علیہ السلام کا راستہ نہیں، اور ایک وہ راستہ
جو میرے انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، جو میرا راستہ ہے، جو صدیقین کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے، وہ راستہ ہے۔ اب اے بندے تجھے اختیار دیتا ہوں، جس راستے پر تو چلنا چاہے تیرے لیے اس راستے کی آسانیاں پیدا کرنا میرا کام۔ ایک مثال دے کر میں بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کی یہ تمام کی تمام مخلوق اللہ رب ذوالجلال کی ہے۔ ایک انسان حلال کی روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ اپنی کرم نوازی فرمانا، اپنی رحمت فرمانا، بیوی بچوں کا رزق کمانے کے لیے نکلا ہوں تو لہٰذا برکتوں والا رزق عطا فرمانا، آسانیوں والا رزق عطا فرمانا۔ اللہ رب العزت مدد اس کی بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک چور ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے، ایک چور ڈاکو ہوتا ہے، جواریہ ہوتا ہے، تو جب وہ بھی کسی کام کے لیے نکلتا ہے تو دعا کر کے نکلتا ہے کہ یا اللہ پولیس سے بچانا، پولیس سے بچانا، ایسی جگہ سے بچانا جہاں پکڑا نہ جاؤں، جہاں پکڑا جاؤں ایسی جگہ سے بچا لینا، میری مدد کرنا، بال بچوں کی روزی روٹی کمانے کے لیے نکلتا۔ تو راستے تو دونوں کے ایک ہی ہیں، رزق کمانا، لیکن اختیار جو دونوں نے راستے کیے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک نے حرام راستہ، ایک نے حلال راستہ، دعا دونوں نے مانگی ہے، ایک نے حلال کی دعا مانگی ہے اور ایک نے حرام کھانے کی دعا مانگی۔ تو رب ذوالجلال چونکہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، مدد اس کی بھی ہوئی ہے، مدد اس کی بھی ہوئی، مدد دونوں کی ہوئی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے دین اسلام کو پیدا کر کے انسان کے لیے تمام کی تمام زندگی کا ایک ضابطۂ حیات بیان کر دیا کہ زندگی کو گزارنا کیسے ہے، زندگی کے ساتھ کس طریقے سے کون سا معاملہ پیش آئے تو کیا کیا طریقہ استعمال کرنا ہے۔ اسلام نے ایک ایک بات کو کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ مشرکین اور منافقین کے ساتھ جب ملا کرتے تھے تو وہ ان کو تانے دیا کرتے تھے، طنز کیا کرتے تھے کہ سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں بیت الخلاء میں جانے کا بھی طریقہ بتایا، سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا بھی طریقہ بتایا۔ وہ علیحدہ بات ہے، ہمیں نہیں آتا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ بیت الخلاء میں جانا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، وہاں بیٹھنا کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اپنی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اعمال کرنے نہیں آتے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اسلام نے ہمیں ایک ایک طریقہ بتایا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فخر کے ساتھ یہ بات کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ ہمارا دین اتنا کامل اور مکمل ہے کہ ہمیں بیت الخلاء جیسی گندی جگہ پر بیٹھنے کا بھی ہمارے نبی نے طریقہ بتا دیا۔ ہمارے نبی نے بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا کہ بیٹھنا کیسے ہے، آنا کیسے ہے اور جانا کیسے ہے۔ تو یہ سارے کے سارے طور طریقے اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ شادی کیسے کرنی ہے اسلام نے بتایا، اسلام نے بتایا۔ بچہ جب پیدا ہو اس کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں اسلام نے بتایا۔ بچی کو جب بیانا ہے اور اس کے بعد دعائیں کیا مانگنی ہیں اسلام نے بتا دیا۔ ہمیں نہیں آتی ہیں، بار بار یہ بات کہتا ہوں، ہمیں نہیں آتی، ہمارا قصور ہے، اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ ایک مرتبہ اسلام کا مطالعہ کر کے تو دیکھیں، پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ یار اسلام نے کیسی کیسی دعائیں ہمیں عطا فرمائیں۔ آج ہم روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اسلام نے ہمیں حادثاتی موت سے بچنے کے لیے دعائیں بتا دی۔ اللہ رب العزت کے عذاب نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے ان عذاب سے بچنے کی دعائیں بتا رہے ہیں۔
دنیا و آخرت میں بلندی درجات کے لیے دعائیں بتا دی، طور طریقے بتا دیے۔ غرض ہر بات کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کھول کھول کر بتا دیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک ایسی جماعت کو تیار کر دیا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ نشانی ہو گئی کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں تھی۔ جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، دنیا کے اندر بھی رب ذوالجلال نے ان کو عزتیں اور رفعتیں عطا فرمائی، روز قیامت تو ان کی عزتوں اور رفعتوں کی بات ہی کیا ہو۔ ہاں، اعتراض اس وقت بنتا تھا کہ جب شریعت تو نازل ہوتی، احکامات تو نازل ہوتے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو ارشادات فرماتے، لیکن کرنے والا اس کو کرتا ہی نہ، مشکل ہو جاتی، پریشانی ہوتی کہ بھئی یہ اعمال تو کرنے والے ہمارے ہے ہی نہیں، یہ تو مشکل کام ہے، بڑے مشکل کام۔ پھر تو بات ہوئی کہ بھئی ان کو کرنے والے کون ہیں، کوئی ایک جماعت ایسی لے آؤ کہ جنہوں نے ان اعمال کو کیا ہو۔ تو رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے اس جماعت کی بھی گواہیاں دے دی کہ اس جماعت نے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طور طریقوں پر عمل کیا، اور ان طور طریقوں پر عمل کرتے ہوئے قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت کے آگے سرخ رو ہوں گے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کو عزتیں عطا فرمائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کفار کو دعوت دیا کرتے تھے کہ بھئی ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، جتنے بھی بت تم نے بنا رکھے ہیں، معبود بنا رکھے ہیں، ان کو چھوڑ دو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، تو وہ آگے سے جواب دیا کرتے تھے، وڈیرے تھے نا، سردار تھے، تو کہا کرتے تھے کہ اے نبی آپ بتائیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں، آپ کے رب کے اوپر ایمان لیں، ہمیں ملے گا کیا، ہمیں ملے گا کیا؟ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ غریبوں کا دین ہے، غریبوں کا اسلام ہے، ان کے اندر رہ کے ہم بھی غریب ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیسر و کسریٰ کے تخت ملیں گے تمہیں، کیسر و کسریٰ کے تخت ملیں گے تمہیں۔ تو وہ مذاق کیا کرتے تھے، ٹھٹھے کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر تانے کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ پھٹے پرانے کپڑے، کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا ان کے پاس میسر نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی سپر پاور کے تخت ہمیں ملیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس تو آج کھانے کے لیے ایک نہیں، ایک نوالا نہیں ہے۔ آج ہمارے یہ جو ہے نا وہ ہاتھوں کے نیچے ان کی پٹائیاں ہوتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسر و کسریٰ کو فتح کریں گے، روم کو فتح کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر رب ذوالجلال نے پوری کائنات کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو غالب کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ رہتی دنیا تک لوگ اس بات پر گواہ رہیں گے کہ قیامت تک ایسی فتح کسی جرنیل نے نہیں کی ہوگی، کسی حکمران نے ایسی فتح نہیں کی ہوگی کہ جیسے حضور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صحابہ نے کر کے دکھا دی۔ جیسے، اور طریقہ کیا اپنایا؟ طریقہ یہ اپنایا کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آنکھیں بند کر کر چوں چراں کیے بغیر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں پر عمل کرتے رہے۔ ایک جنگ کے موقع کے اوپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی چند صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ بھئی آپ نے اس پہاڑی کے اس کونے کے اوپر رہنا ہے، اس کونے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ بھئی اس کونے کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کونے کے اوپر رہنا ہے، اس نکر پہ آپ نے پہرا دینا ہے۔ مسلمانوں نے دیکھا، ان لوگوں نے دیکھا، اس جماعت نے دیکھا کہ اب کچھ فتوحات جو ہے نا وہ ہونی شروع ہو گئی ہیں، اب ہمیں جنگ کے اندر جو ہے نا فتح حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے، ہم فاتح ہو گئے ہیں، کفار جو ہے وہ اپنا ساز و سامان لے کر بھاگ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب چلیں ہم اس کونے کو چھوڑتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو جو اس قافلے کے امیر تھے انہوں نے منع فرمایا کہ اللہ کے بندو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک میں کہوں نا اس کونے کو چھوڑنا نا،
تو لہذا اب جو ہے نا آپ یہ کونا نہ چھوڑیں۔ تو انہوں نے کہا حضور علیہ السلام نے جنگ کی غرض سے کہا تھا، جنگ تو اب ختم ہوگی، وہ دیکھو کفار تو بھاگ رہے ہیں، بھاگ گئے ہیں، وہ تو اپنے گھوڑے اور ساز و سامان لے کر بھاگ رہے ہیں، لہذا ہم بھی چلتے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو چند صحابہ اکرام وہاں رکے، باقی جو ہے وہ چل پڑے حضور علیہ السلام کے پاس۔ لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کر دی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک میں کہوں نا اس کونے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کفار نے دیکھا کہ یہاں کچھ دو چند لوگ ہی بیٹھے ہیں اور یہ جو علاقہ ہے نا، اگر ہم ادھر سے گھس گئے اور دوبارہ مسلمانوں کے اوپر ہم نے حملہ کر دیا تو ہم ہاری ہوئی جنگ بھی جیت جائیں گے۔ تو ہوا ایسے ہی کہ انہوں نے جو دو چار صحابہ تھے وہ ان کا دفاع اس طرح سے کر نہ سکے جس طرح کرنا چاہیے تھا، کیونکہ کم لوگ تھے، وہاں پورا مجمع تھا، اور اس کونے سے وہ داخل ہوئے۔ پھر حضور علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ کس موقع پر؟ کہ بات صرف ایک بات کو اس وجہ سے یہ نہیں کہا، مانا نہیں، مانا، لیکن غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ حضور علیہ السلام نے تو جنگ کے لیے کہا تھا، وہ تو ہم جیت گئے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان صحابہ کو بتا دیا کہ اگر تم میرے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو کفار کے ساتھ ہوگا۔ میری نصرت اس وقت تمہارے ساتھ ہوگی جب تم میرے نبی علیہ السلام کی بات کو پوری طرح سے مانو گے۔ جہاں میرے نبی علیہ السلام کہہ دے، ارشاد فرما دے، حکم دے دے کہ رک جاؤ، وہیں رک جاؤ۔ جہاں میرے نبی علیہ السلام حکم فرما دے کہ ٹھہر جاؤ، وہیں ٹھہر جاؤ، اسی کے اندر تمہاری کامیابی۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مخاطب ہوئے۔ حضور علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہے، کچھ صحابہ کھڑے تھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی مسجد کے اندر ایک پاؤں تھا، ایک باہر تھا، وہیں بیٹھ گئے۔ اور جب بات ختم ہوئی، حضور علیہ السلام جب جانے لگے، ہمارے جیسا بندہ ہوتا نا، کہتا حضور علیہ السلام نے تو بیان کرنا تھا، بات کرنی تھی، اب بات تو ختم ہو گئی، اب اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ وہیں بیٹھے رہے، اور جب بات ختم کر کر جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ فرمایا حضور آپ کے زبان اقدس سے نکلے الفاظ میرے کان میں پڑے کہ بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا۔ تو پھر یہ قوم کیسے کامیاب نہ ہوتی، یہ جماعت کیسے کامیاب نہ ہوتی۔ اور آج ہمارا حال بھی اسی طرح ہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر سے حضور علیہ السلام کے طور طریقوں کو نکال کر باہر کر دیا، اور اسی کی وجہ سے مسلمان کثیر تعداد ہونے کے باوجود بھی مار کھا رہے ہیں، کثیر تعداد ہونے کے باوجود بھی مار کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام کے طور طریقوں کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کے طور طریقوں پر عمل کرنا، یہ فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ایسا ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اور جو سنتوں پر عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی کامیابیاں دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ یاد رکھیں 1400 سال پہلے بھی، 1450 سال پہلے بھی خدا رب وہی تھا، وہی ہے، وہی رہے گا، آج بھی وہی ہے، لیکن اس کے اصول اس وقت بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہے۔ اصول اس وقت بھی یہ تھے کہ میرے نبی کے طور طریقوں کو مانو گے تو کامیابیاں دوں گا، میرے نبی کے طور طریقوں پر چلو گے تو کامیابیاں دوں گا، میرے نبی کے طور طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزارو گے تو کامیابی نہیں دوں گا تمہیں۔ زندگی کے اندر بھی تمہاری ٹھکائی ہوگی، بے شک تم جو ہے نا وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تمہاری ٹھکائی ہوگی، پھر کفار سے تمہاری ٹھکائی کم ہوگی۔
پھر ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری کفار کے مقابلے میں مدد کرے۔ سنت پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ من احب سنتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری سنت پر عمل کیا فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ قیامت والے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور قیامت والے دن، اور سنت پر عمل کرنے کے لیے کوئی پیسے نہیں لگانے پڑتے، کوئی روپیہ نہیں لگانا پڑتا، کوئی خرچہ نہیں ہوتا سنت پر عمل کرنے۔ ہاں مجھے بتائیں کہ اب ہم نے مسجد سے باہر جانا ہے، جوتا پہن کے مسجد سے باہر جانا ہے، اگر ہم سنت کے مطابق پہن کر مسجد سے باہر جائیں گے کتنے روپے لگیں گے؟ کھانا ہم نے کھانا ہے، اگر ہم دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں گے کتنے پیسے لگے ہمارے دسترخوان بچھانے میں؟ اور دسترخوان کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ دسترخوان جو ہے نا بہترین قسم کا کوئی اچھا کپڑا لے کر آئیں اور اس کو دسترخوان بنائیں، نہیں بھائی، کسی چیز کو دسترخوان بنا لیں۔ یہ رومال ہے، وقتی طور پر اس کو دسترخوان بنا لیں، اس کے اوپر کھانا کھائیں، بعد میں اس کو جھاڑ لیں۔ یہ دسترخوان کی اتنی برکات ہیں، اگر بیان کرنا شروع کر دو تو آپ حیران ہو جائیں کہ دسترخوان کی کتنی برکات۔ یہ اسلام کوئی مذاق نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقے بتائے ہیں اس میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے، قمیض پہننی ہے سنت کے مطابق پہننے میں کتنے روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ہاں آج اگر، اب میں معذرت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں کہ آج یہ میلہ لگا ہوا ہے، میلہ لگا ہوا ہے، یہاں پر ڈھول ڈھمکا کرنا یا دیگے چڑھانا وہ ہمارے لیے آسان ہے، لیکن سنت کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ قرض لے کر، سود پر قرض لے کر دیگے چڑھا دینا یہ آسان ہے، لیکن سنت پر عمل کرنا مشکل ہے ہمارے لیے۔ جو کام اسلام نے فری کرنے کو کہا ہے وہ کام کرنے کے لیے تو ہمارے لیے جو ہے نا وقت ہی میسر نہیں ہے، اور جو کام اسلام نے کرنے کے لیے نہیں کہا، اب اگر بات چلی ہے تو میں بات کرتا ہوں بزرگان دین کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا، مشہور واقعہ ہے کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک عرصے تک ان کی خدمت کی، 40 سال تک خدمت کی، اور خدمت کرنے کے بعد چلنے لگا، کہنے لگا حضرت اب میں جا رہا ہوں، مجھے تو آپ کے اندر کوئی بزرگوں والی بات ہی نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا اچھا چلے جانا، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیتے جانا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے مجھے یہ بتانا اس 40 سال کے عرصے کے اندر کوئی ایسا کام میری زندگی میں ہوتا دیکھا جو خلاف سنت ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو کوئی کام نہیں میں نے دیکھا کہ جو خلاف سنت ہو۔ کبھی ایسا ہوا کہ میری نماز جو ہے نا وہ چھوٹی ہو؟ کہا نہیں، ایسا بھی کوئی نہیں سنا۔ کبھی ایسا سنا کہ میں نے روزہ نہ رکھا ہو سنت کے مطابق، جو مسنون روزے ہیں مہینے کے اندر وہ بھی چھوڑ کر، ایسا تو کوئی۔ تو فرمایا کہ پھر اس سے بڑی برکت اور کرامت میری اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے 40 سال کے عرصے میں آج تک کوئی خلاف سنت کام نہیں کیا، کوئی نماز نہیں چھوڑی، تو کیا آج جو ہمارے ہاں یہ جو اولیاء اللہ بنے بیٹھے ہیں، کیا ان کا طور طریقہ اور ان کی حیت، ان کی شکل و صورت وہ ساری کی ساری سنت کے مطابق ہوتی ہے؟ ایک بابا جی سے میری ملاقات ہوئی، ایک بابا جی سے میری ملاقات ہوئی، وہ اولیاء اللہ تھے، ولی اللہ تھے ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ وہ جو ہے نا ہاتھ میں یہ 5 انگلیوں کے اندر یوں پکڑے ہوئے اور یوں کش لگا رہے ہیں۔ تو مجھے کہا یہ اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے اللہ کے ولی ہیں۔ میں نے کہا یار اللہ کا ولی تو دیکھتے ہی کلمہ یاد آ جاتا ہے، کلمہ پڑھنے کو دل کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کوئی سنت و شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے ولیوں کے بڑے رنگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے بڑے رنگ ہوتے ہیں، اللہ دے ولی بڑے بڑے رنگاں چ ترے پھردے نے، تانوں پتہ ہی نہیں ہے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے
کہ جس کو دیکھ کر اللہ اور اس کا رسول یاد آ جائے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ گندے مندے کپڑے پہنے ہوئے آس پاس کتے ہی کتے پھر رہے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ ہماری عقلوں پر پردے نہیں پڑ گئے تو اور کیا ہے۔ اللہ رب العزت بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض، ختم اللہ علی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کے اوپر مہرے لگا دی، وعلی سمعہم، میں نے ان کے کانوں کے اوپر بھی مہرے لگا دی، وعلی ابصارہم، میں نے ان کی آنکھوں کے اوپر بھی مہرے لگا دی، غشاوہ، اور ان کے دلوں کے اوپر میں نے غلاف ڈال دیے کہ ان کو اب حق سچ کی بات نظر نہیں آئے گی۔ لہذا بات میں کر رہا تھا کہ سنت پر عمل کرنا، سنت پر عمل کرنا یہ آسان ہے، اور سنت کے خلاف چلنا یہ مشکل ہے، اور ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ مشکل کام ہم کر لیتے ہیں اور سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، مشکل کام کر لیتے ہیں سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، مشکلات پر چل لینا اس کو تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن سنت پر عمل نہیں کرتے۔ یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، اولیاء کرام ہیں، جتنے یہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اور اسی طرح ہی اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں، لال شہباز قلندر ہو گئے، یہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، کیا انہوں نے اسی طرح کی محنتیں کی تھی جو آج ہمارے سامنے ہیں؟ کیا انہوں نے اسی طرح کی محنتیں کی تھی؟ نہیں میرے بھائی، اس طرح کی محنتیں نہیں کی ان کی طرف دیکھ کر تو لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کہ جب ولی کی نگاہ پڑتی کسی کے اوپر تو اس کی تقدیر ہی بدل دیتا ہے، اس کی تقدیر ہی بدل دیتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ لکھا کہ وہ ان کے دور کے اندر ایک عورت ہوا کرتی تھی، اور وہ عورت کا کام کیا تھا؟ بڑی خوبصورت تھی، حسین تھی، پاک دامن تھی، نیک تھی، شریف عورت تھی۔ ایک دن وہ بڑا بن سنور کر اپنے شوہر کے سامنے کہتی ہے کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا جو میری طرف دیکھے اور میری طرف مائل نہ ہو؟ تو اس نے کہا ہاں فلاں اللہ کا بندہ ہے، وہ تیری طرف مائل نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا لگا لو پھر شرط، میں اس کو بھی برگلا لوں گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لے۔ اب وہ مسجد کے اندر درس دیا کرتے تھے اور لوگوں کو مسئلے اور مسائل بتایا کرتے تھے۔ جب وہ مسئلے اور مسائل بیان کر کر مسجد کی دہلیز سے باہر نکلے تو وہ خاتون مسجد کے باہر کھڑی تھی، وہ مسجد کے باہر کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی، اور اس نے اس طرح کی ہیت اختیار کی کہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو ان سے وہ مسئلہ پوچھتے پوچھتے اس نے ایک دم سے اپنا نقاب اتار دیا، اپنا نقاب اتارا۔ جیسے ہی اس کا نقاب اترا تو وہ اللہ کے ولی نے اپنا منہ پھیر دیا اور اسے کہنے لگے کہ اللہ کی بندی تو کیوں وہ کام کرتی ہے جس سے تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہو، میرا رب مجھ سے ناراض ہو؟ تو ایسے کام کی طرف کیوں لوگوں کو راغب کرتی ہے؟ جا اللہ کی عبادت کر اور اللہ کا ذکر کیا کر، اور اس طرح کی بیہودہ کام اور حرکتیں نہ کیا کر۔ بس اتنی بات کہی اور چل پڑے۔ اب وہ جب گھر آئی اور گھر آ کر اس کے شوہر نے کہا ہاں کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگی صرف مرد ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، عورتیں نہیں اللہ کی ولی ہو سکتی، اللہ کی عورتیں نہیں اللہ کی ولیہ ہو سکتی۔ بس ٹھیک ہے میں نے آج کے بعد توبہ کر لی ہے، میں بس وہ بات ہوئی تھی ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے مرتے دم تک اس کو تہجد کی نماز بھی چھٹتی ہوئی اس کی نہیں دیکھی، اور یہ کہا کرتا تھا کہ اس اللہ کے بندے نے پتہ نہیں کیا پڑھ کر اس کے اوپر پھونکا کہ اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ الفاظ کیا کہیں، صرف 2 الفاظ کے۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کہ ولی کی نگاہ کے اندر تو وہ تاثیر ہوتی ہے کہ جو ہزاروں لوگوں کی تقدیروں کو بدل دیا کرتی ہے، جو ہزاروں لوگوں کی تقدیر۔ ایسے ولی کو کیا دیکھنا، ایسے ولی کے پاس کیا بیٹھنا کہ جس کے پاس بیٹھ کر خود ہی انسان گھبرائے کہ یار پتہ نہیں میں صحیح بندے کے پاس بیٹھا ہوں یا غلط بندے کے پاس بیٹھا ہوں۔
میں صحیح بندے کے پاس بیٹھا ہوں یا غلط بندے کے پاس بیٹھا ہوں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم ہر وقت اس کوشش میں لگے رہیں کہ یار یہ کام نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کیا ہوگا، کیسے کیا ہوگا، اس کی تو معلومات لیں، اس کی تو معلومات لیں کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کام کس طرح سے کیا ہوگا۔ کبھی پوچھا کسی سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کام کیا تو کس طرح کیا؟ سواری پر بیٹھے کس طرح سے بیٹھے؟ کسی اونچی جگہ بیٹھے تو کس طرح بیٹھے؟ کسی اونچی جگہ سے جب نیچے آ رہے ہوں تو اس وقت کیا پڑھ رہے ہوتے تھے، کس طرح سے آ رہے ہوتے تھے؟ بازار میں جب چلتے تھے تو کس طرح سے چلتے تھے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تو زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے، لیکن مسئلے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمیں اس زندگی کو اپنانے کے لیے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، جو کام ہمیں پیسے دے کے کرنے پڑے۔ ہاں، ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت اگر یہ فرما دیتے کہ ایک سنت پر عمل کرنا ہے تو 1000 روپیہ تمہیں دینا پڑے گا، پھر شاید ہم کرنا شروع کر دیتے، یوں کہ یہ سنتوں پر عمل کرنا مفت ہے نا، کہ جو مرضی کرے سنت پر عمل کرے، جو بھی سنت پر عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کو فلاح عطا فرمائیں گے، اور جو کام سنت نہیں ہے ہم فلاح اور کامیابیاں اس کی طرف ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا